آج ماہ رمضان کی 7 تاریخ صرف 7 بار پڑھنے سے 7 کروڑ بھی مانگو گے تو شام افطاری سے پہلے مل جائے گا۔ اگر نہیں یقین آتا تو ماہ رمضان کے پہلے بدھ کے دن دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آج اس وظیفے کو صرف 7 بار پڑھ لو۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، بہت سے گھروں میں رزق کی کمی کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، کچھ بیٹیاں اپنے نصیب کے لیے دعا تو ہیں اور کچھ بھائی اپنے کاروبار کی بندش سے پریشان ہیں۔ انسان جب تھک جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ نے ہر مشکل کا حل قرآن اور سنت میں رکھا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ان سب کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں اور اب صرف اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہیں۔ آج ماہ رمضان کی 7 تاریخ بدھ کے دن کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ دن مقبولیت کا دن ہے، اور جب یہ رمضان کے مبارک عشرے میں آتا ہے اور وہ بھی 7 تاریخ 7 بار پڑھنے سے 7 نسلوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کریں۔ آج میں آپ کو وہ کلمات بتاؤں گا، بلکہ انہیں پڑھنے کا وہ مخصوص وقت اور طریقہ بھی بتاؤں گا جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ میں وظیفہ شروع کروں، آپ نے ایک بار کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج میری سن لے۔ یہ کمنٹ لکھنے کی دیر ہے، اللہ کے نوری ملائکہ آپ کے قریب مقرر کر دیے جاتے ہیں اور آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ اب دیکھیں کرنا کیا ہے۔ آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ جب چاہیں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو اتنا خاص کیوں بنایا؟ اس لیے کہ یہ مہینہ تقویٰ کا ہے۔ یہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی کا نام ہے۔ آج اللہ کے 7 آسمان ہیں، اللہ نے 7 آسمان بنائے، خانہ کعبہ کے 7 چکر ہیں، صفحہ مروہ کی 7 سعی ہیں، سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اللہ نے ہر چیز میں حکمت رکھی ہے۔ جب 7ویں روزے کی برکت یعنی بدھ کے دن سے ملتی ہے تو یہ نور العلا یعنی تمام نوروں کا سردار ہو جاتا ہے۔ بدھ کا دن وہ دن ہے جس کے بارے میں بعض روایت میں آتا ہے کہ اس دن کو نور پیدا کیا گیا۔ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو 7ویں روزے تک انسان کا جسم آٹوفائے کے مرحلے میں چلا جاتا ہے، جہاں جسم کے پرانے اور بیمار سیل ختم ہو کر نئے سیل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ روحانی طور پر 7 دن تک مسلسل عبادت کرنے سے آپ کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ 7 رمضان کا دن ان لوگوں کے لیے خصوصی ہے جو اپنی پرانی بری عادتوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے دن کی دعا سیدھی عرش الہی تک جاتی ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ اب جب کہ آپ نے اس دن کی عظمت کو سمجھ لیا ہے تو وقت آ گیا ہے اس مخصوص عمل کا جو آج کے دن کا سب سے بابرکت عمل ہے۔ لوگ پورا سال اس عمل کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے 7ویں روزے یہ عمل کرنے کے بعد انہیں پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں آپ کو ایک نقطہ ایک چیز بتانے والا ہوں۔ اگر تو آپ 7ویں روزے 7 آسمانوں کے خزانے ماہ رمضان میں اس رحمت کے مہینے میں رحمت کے عشرے میں اللہ کی رحمتیں لوٹنا چاہتے ہیں تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر دکان، دفتر، کاروبار، سفر، کچن کے کام، افطاری کی تیاری سب چھوڑ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ یہ رمضان ابھی باقی ہے۔ افطاری کل بھی بن جائے گی، دکان پر کل بھی چلے جاؤ گے، لیکن ماہ رمضان کا 7واں روزہ یہ قبولیت کا دن ہاتھوں سے نکل گیا تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ یقین رکھیے کہ اللہ کے لیے 7 بار پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کی رحمت کے لیے 7 بار پڑھنا آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ وضو تازہ ہے تو ٹھیک، نہیں تو آپ باوضو ہو جائیں۔ بے وضو آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے۔ اللہ والوں نے اس عمل کو پڑھنے کے کچھ خاص ایام اور کچھ خاص کڑیاں بتائی ہیں۔ یہ کامیابی کے راستے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔
ایک بات کا خاص خیال رکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ اگر ابھی بھی آپ نے اس ویڈیو کو سکپ کیا تو یاد رکھنا، یہ ماہ رمضان ہے، یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان جیسا ببرکت مہینہ عطا فرمایا۔ پتہ نہیں اگلے سال کون اس دنیا میں رہے گا، کس کو رمضان کے روزے رکھنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے اے عظمت اور بزرگی والے، اور اے ایمان، انعام و اکرام والے۔ دیکھیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس کلمات کو پکڑ لو، اس پر چپک جاؤ اور اس سے کثرت سے پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کی دو بڑی صفات موجود ہیں۔ ایک اس کی جلالی یعنی طاقت موجود ہے جو ہر مشکل کو ریسا ریسا کر دیتی ہے، اور دوسرا اس کا اکرام جو ہر خالی جولی کو بھر دیتا ہے۔ ان کلمات کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے کچھ مانگتا ہے، پہلے وہ کہتا ہے کہ ابا آپ بہت بڑے ہیں، پھر کہتا ہے کہ آپ بہت سخی ہیں۔ جب آپ اللہ کو اس نام سے پکارتے ہیں تو آپ گویا عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، تو اتنا جلال والا ہے کہ میری یہ بیماری، یہ قرض، یہ پریشانی تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور تو اتنا اکرام والا ہے کہ تو مجھ پر رحم کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ توجہ کریں، یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو قرض دار ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو بے اولاد ہیں، جن کے گھر میں ہر وقت بے جا کچ رہتی ہے، بے سکونی رہتی ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ آج اللہ کے اکرام کو، اللہ کے جلال کو پکارو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی مسجد میں نماز کے بعد دعا مانگ رہے تھے کہ انہوں نے دعا مانگتے ہوئے یہ کلمات کہے، اللہم انی اسالک بان لک الحمد یا ذل جلال والاکرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سن لیا اور فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے اس نے کس نام سے اللہ کو پکارا ہے؟ اس نے اللہ کے اس اسم مبارک سے اللہ کو پکارا ہے کہ جب اس نام سے دعا کی جائے تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، اور جب کچھ مانگا جائے تو ضرور عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے، آپ ماہ رمضان کے 7ویں روزے کو بدھ کے دن دسترخوان پر بیٹھ کر وہی الفاظ بولنے جا رہے ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبولیت کی مہر لگائی تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آج آپ کو خالی ہاتھ جانے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن ماہ رمضان کے 7ویں روزے اس عمل کو پڑھنے کے کچھ خاص آداب ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں تو نماز پڑھنے کے آداب ہیں، اسی طرح جب آپ اللہ کو راضی کرنے بیٹھتے ہیں تو اس خاص وظیفے کو پڑھنے کا بھی کوئی طور طریقہ ہے۔ جب آپ اللہ کو اللہ کے اسم مبارک سے پکارتے ہیں تو اللہ کی ذات اپنے جلال میں آ جاتی ہے۔ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اللہ کی رحمت اپنے جوش میں آ جاتی ہے۔ آپ رب کعبہ سے 1 لاکھ مانگتے ہیں، اللہ 70 لاکھ دینے پر قادر ہے۔ آپ رب کعبہ سے نوکری مانگتے ہیں، اللہ اپنا کاروبار دینے پر قادر ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ آخری آسمان پر آتا ہے اور فرماتا ہے، اے روزے دارو، ہے کوئی مانگنے والا؟ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی روزے دار سحری کے وقت یا افطاری سے پہلے اس عمل کو پڑھتا ہے اور ہاتھ پھیلا کر اپنے رب کے سامنے التجائیں کرتا ہے، اللہ اس کی التجا کو ضرور پورا فرماتا ہے، اللہ اس کی حاجتیں مرادیں ضرور پوری فرماتا ہے، اور اللہ اسے پھر وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اس بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ آپ نے اس اسم مبارک کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کچھ یہ ہے کہ جب آپ کا دل اس نام کی عظمت سے بڑھ چکا ہے تو آپ نے 41 بار اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے، اور اس اسم مبارک کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں رب کعبہ سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے ضد کرتے جائیں۔ اللہ کو مانگنے والا پسند ہے، اور جب کوئی بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے تو ماں اپنا تن من دن بیچ کر اپنے بچے کی خواہش پوری کرتی ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری نہیں کرے گا؟ آپ نے کیا کرنا ہے، اس اسم مبارک کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا۔ اب اس کے فوری بعد آج کا دوسرا وظیفہ اور سب سے عظیم حصہ ہے سورہ اخلاص۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کا عاجز ہے کہ ایک رات میں
1 तिहाई कुरान मजीद पढ़ ले। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद 1 तिहाई कुरान मजीद के बराबर है। यानी आज जब आप माह रमज़ान के 7वें रोज़े इस कुरानी सूरत मुबारका को पढ़ेंगे तो अल्लाह आपको कितने कुरान मजीद पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सूरह इखलास की ताकत को समझने के लिए ये मिसाल देखिए, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उसकी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। सूरह इखलास अल्लाह की अपनी तारीफ है। इसमें अल्लाह अपनी वहदानियत का ऐलान करता है। हदीस में आता है कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु हर नमाज में सूरह इखलास को लाजमी पढ़ते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो इन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मुझे इस सूरत से इतनी मोहब्बत है क्योंकि इसमें रहमान की सिफ्त बयान हुई। इस पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी इस सूरत से मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में धकेल दिया, यानी जन्नत में दाखिल कर दिया। तसव्वुर कीजिए कि आज माह रमज़ान के 7वें रोज़े की हालत में अल्लाह रोज़ेदार से मोहब्बत करता है। अल्लाह रोज़ेदार के लिए जन्नत में एक दरवाज़ा बनाता है जिसमें सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। सहाबा फरमाते हैं अगर कोई दूसरा दाखिल हुआ तो अल्लाह के हबीब फरमाने लगे, जन्नत के फरिश्ते उसे पकड़ पकड़ कर बाहर निकालेंगे और इस बात का यकीन दिलाएंगे कि यह दरवाज़ा सिर्फ रोज़ेदार के लिए है। इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स मुखलिस यानी घर में मुश्किलात हैं, तंगदस्तियां हैं, परेशानियों में गिरा हो और वो सूरह इखलास का सहारा ले, अल्लाह उसके लिए वहां से रास्ते निकालता है जहां से उसका वहमो गुमान भी नहीं होता। इसलिए अगर आपके कारोबार रुके हुए हैं, काम रुके हुए हैं, कारोबार में परेशानियां हैं, तंगदस्तियां हैं, रुकावटें हैं, दुनिया की कोई भी मुश्किल है, पहाड़ जितना कर्ज है, बेबरकती है, बेसकूनी है, माह रमज़ान के दिल में भी सुकून नहीं, माह रमज़ान के महीने में भी आपको किसी भी तरह की खुशी महसूस नहीं हो रही, तो इस कुरानी सूरत को पढ़ें। एक बुजुर्ग का किस्सा है कि उन पर बहुत बड़ा कर्ज था और दुश्मन सर पर थे। इन्होंने रमज़ान की इन्हीं मुबारक कड़ियों में सूरह इखलास का विर्द शुरू किया। वो फरमाते हैं कि अभी रमज़ान ख़त्म नहीं हुआ था कि अल्लाह ने गैब से ऐसे असबाब पैदा किए कि कर्ज भी उतर गया और दुश्मन भी दोस्त बन गए। ये है इस छोटी सी सूरत का बड़ा मौज़ा। माह रमज़ान की 7 तारीख और बुध का दिन एक साथ आना इस बात की गवाही दे रहा है कि यह कबूलियत की घड़ी है। इस सूरत मुबारका का नूर और या सल जलाली वल इकराम की बरकत मिलकर आज आपकी तकदीर का दरवाज़ा खटखटाने वाली है। मैं आपको इस कुरानी सूरत को पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले एक बार कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अल्लाह का शुक्र करें। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने माह रमज़ान के 7वें रोज़े बुध के दिन पहले अशरे में रोज़े की हालत में ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और हो सके तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखें, नियत करें कि या अल्लाह, मैं इस वजीफ़े को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। बुजुर्गाने दिन फरमाते हैं कि अमल तो पढ़ना बात की बात है, सिर्फ लिखने से, नियत करने से ही अल्लाह राज़ी हो जाता है। और पता नहीं किसकी नियत अल्लाह करीम को पसंद आ जाए। अल्लाह आपकी मेरी हम सब की हाजते मुरादें पूरी फरमा दे। आपने इस कुरानी सूरत को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है, हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। हाथों की उंगलियों पर पढ़ें, तस्बीह के दानों पर पढ़ें। आपने इस सूरत मुबारका को पढ़ते हुए दिल ही दिल में अपनी हाजतों मुरादों के लिए मांगते चले जाना है, क्योंकि माह रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में जब आप इस कुरानी सूरत को पढ़ते हैं तो जो भी आपके दिल में आता है वो मिल जाता है। आपने इस कुरानी सूरत को सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है। इसकी तादाद में कमी पेशी मत कीजिएगा। ये अल्लाह वालों की बताई हुई तादाद है, इसमें कमी पेशी करेंगे तो वजीफे की तासीर कम हो जाएगी या ना होने के बराबर हो जाएगी। अब आपने इसके फौरी बाद वो कलिमा पढ़ना है जो आज के दिन का सबसे ताकतवर वजीफा है। ये इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। आज माह रमज़ान का 7वां रोज़ा है और आपने इस अमल को पढ़ना भी 7 बार है। 7 बार पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों के खजाने अल्लाह आपके मुकद्दर में लिख देगा। दोस्तों, अब हम वजीफे के इस मुकाम पर हैं जहां तीसरा कलमा यानी कलमा तमजीद शुरू होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये कलिमात मुझे उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब हैं जिन पर सूरज तलू होता है, यानी कि इसमें तस्बीहात फ़ातिमा मौजूद है, अल्लाह की बड़ाई मौजूद है, इसमें अल्लाह की वहदानियत मौजूद है,
اللہ کی تعریف موجود ہے۔ ذرا غور کیجئے، پوری دنیا کی دولت، ہریالی اور خزانے ایک طرف، اور یہ 4 الفاظ ایک طرف۔ آج ماہ رمضان کے 7ویں روزے، جو شخص بھی اللہ سے اپنی 7 حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے اس کلمے کو پڑھ لے۔ یقین کیجئے گا، ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اس کلمات کی مثال معراج کے واقعے سے ملتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہیے اور بتائیے کہ جنت کی مٹی بہت زرخیز ہے اور پانی بہت میٹھا ہے، لیکن وہ بالکل خالی میدان ہے، اس کا پودا سبحان اللہ ہی والحمد للہ ہی ہے۔ تصور کیجئے، جب آپ آج افطاری سے پہلے ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اللہ کے سامنے اپنی حاجت مرادیں لیے منگتے بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر اس کلمے کو پڑھیں گے تو فرشتے آپ کے نام کے باغ جنت میں لگا رہے ہیں۔ آپ یہاں دعا مانگیں گے، وہاں جنت میں آپ کے لیے محل تعمیر ہو جائیں گے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک شخص نہایت پریشان حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، میں بہت غریب اور قرض دار ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم 2 تسبیحات فرشتوں کی تسبیح نہیں پڑھتے جس کی برکت سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے؟ وہ یہی تیسرا کلمہ اور اس کے ساتھ ملتی جلتی تسبیحات تھیں۔ وہ شخص کچھ عرصے کے بعد واپس آیا اور اس نے بتایا کہ اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کہ مجھ سے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ دوستو، وہ یہی تیسرا کلمہ تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ اگلے رمضان تک آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت تک نہ آئے، تو ماہ رمضان کے 7ویں روزے کی قدر کریں۔ آج بدھ کے دن دنیا کے تمام کام چھوڑ کر بھی اگر آپ کو یہ خاص وظیفہ پڑھنا پڑے تو آپ اس عمل کو کریے گا۔ اب وقت ہے ان مخصوص کلمات کو ایک ساتھ جوڑنے کا۔ اب آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے؟ آپ اپنے دسترخوان پر بیٹھیں، سحری کے دسترخوان پر بیٹھیں، افطاری کے دسترخوان پر بیٹھیں، دکان پر ہیں، کچن میں ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ کو یہ عمل پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ میرا مقصد صرف، بزرگان دین کا مقصد صرف اللہ کے ان کلمات کو پڑھ کر اللہ سے انعامات لینا ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے ان اعمال کو پڑھنے کے 3 وقت مقرر کیے۔ ایک تو آپ پڑھ سکتے ہیں صبح و سحری کے وقت، دوسرا آپ پڑھ سکتے ہیں نماز عصر کے بعد، تیسرا نماز تراویح یا رات سونے سے پہلے آپ اس عمل کو پڑھیں۔ آپ نے ان کلمات کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تیسرا کلمہ مکمل ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی مت کیجیے گا۔ 7 بار یہ تعداد مکمل کرتے ساتھ ہی 7 حاجتیں ایسی جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، لکھ کر بیٹھیں۔ 7 کی 7 حاجتیں مصلی چھوڑنے سے پہلے پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آتا تو ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر کرو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دیکھو، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ آپ کی تمام نیک جائز حاجتیں مرادیں پوری فرمائے گا۔ اب آپ نے آخری اور سب سے مضبوط وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو چھوڑ دیا، جو لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر یہاں تک پہنچے ہیں وہ سمجھے اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ کے بندوں، ہم اتنے نیک نہیں ہیں کہ ہم مانگے اور مل جائیں۔ یہی وہ خاص قبولیت کی گڑیاں میں ہے جس پہ یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو اللہ نے اس وقت اتاری جب دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر یعنی بے نام و نشاں کہہ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا انا شانئک ھو الابتر، نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ کوثر کا مطلب صرف جنت کی نہر نہیں بلکہ اس کا مطلب کثرت ہے، ہر اس چیز کی کثرت جو بلی ہے۔ آج ماہ رمضان کی 7 تاریخ کو اگر آپ کثرت والا رزق چاہتے ہیں، کثرت والی دولت چاہتے ہیں، کثرت والی کامیابی چاہتے ہیں، اولاد نرینہ چاہتے ہیں تو اس قرآنی صورت کو پڑھیے گا۔ سورہ کوثر کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چھوٹا سا سوراخ کسی بڑے بند یعنی ڈیم میں ہو جائے تو وہاں سے پانی کا سیلاب نکل آتا ہے۔
یہ صورت دکھنے میں صرف 3 چھوٹی آیات ہیں، لیکن یہ برکت کے اعتبار سے وہ چشمہ ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ محسوس کرے کہ اس کی محنت ضائع ہے اور کمائی کم ہے اور اس کے گھر میں سکون نہیں ہے، تو وہ سورہ کوثر کا دامن تھام لے۔ جب آپ ماہ رمضان کی 7 تاریخ بدھ کے دن اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہیں تو آپ گویا اپنے دشمن کی زبان پر تالا لگا دیتے ہیں۔ یہ قرآنی سورت پڑھتے ہی آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھتے ہی آپ کا دشمن آپ کا غلام ہو جاتا ہے۔ آپ جس کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لے کر آپ اس قرآنی سورت کو پڑھیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نہایت پریشانی میں اللہ والے کے پاس گیا اور کہا کہ گھر میں فاقہ ہے، بچوں کے لیے روٹی نہیں ہے۔ ان اللہ والے نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد اور گھر داخل ہوتے وقت سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دو۔ اس شخص نے بتایا صرف کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرے کاروبار میں ایسی برکت ہوئی، جو لوگ مجھے قرض نہیں دیتے تھے وہ آج میرے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے لیے تیار تھے، اور میں حیران تھا کہ اس صورت کی اتنی برکتیں، یہی وہ لوگ جو مجھے منہ تک نہیں لگاتے تھے۔ اب آپ نے اس صورت مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، بسم اللہ کے بغیر اس صورت مبارکہ کو نہیں پڑھنا۔ اس صورت کے جتنے فیض و برکات بتاؤں اتنے کم ہیں، لیکن میرا مقصد آپ کو وظیفہ بتانا ہے، آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اس قرآنی صورت کو صرف 41 بار پڑھنا ہے اور مکمل پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اول آخر درود پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جاؤ۔ ماہ رمضان کے مہینے میں 7ویں روزے کے دن جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ وہ راز ہے جو آج تک نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد ایک بار کومنٹ سیکشن میں اللہ تیرا شکر ہے لازمی لکھیں، کیونکہ شکر کرنے سے اللہ آپ کو کامیابی میں مزید اضافے فرماتا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔